وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ہمارے رسول کا پیار نکال دیں. وہ نکال سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ نکال سکتے ہیں؟ کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن اب سنیے ذرا اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ سے. دو تین اقبال کے شعر سنیں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ سے آبروئے باز جناب مصطفیٰ سے. کہتے ہیں مسلمان تیرا جو دل ہے نا یہ رسول پاک کا مقام ہے. اور میری اور آپ کی عزت، یہ سرفراز ہیں، یہ بابا جی ہیں، میں ہمیں جانتا کون تھا یاد نہیں. چلے جا ذرا 3-4 پیڑھیاں پیچھے، کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی مجوسی تھا، کوئی پادری تھا، کوئی کچھ تھا. ایسے ہی ہے نا 4-5 پیڑھیاں پیچھے چلے جا ذرا. پیچھے کیا ہے؟ کس چیز نے آج ہمیں اس نورانی ماحول میں بٹھا دیا؟ یا آمنہ کے لال کے پڑھائے ہوئے کلمے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. شکریہ یا رسول اللہ، آپ کا شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال فرماتے ہیں ہماری جو آج عزت ہے ساری کی ساری وہ تو ہے ہی حضور کے دم قدم سے. تو ہم حضور سے بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ اہل مغرب چاہے گا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ چاہ رہا ہے اہل مغرب کہ ان کے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے. وہ نکال سکتا ہے؟ وہ نہیں نکال سکتا. اور یہاں پہ شیخ سادی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات. وہ فرماتے ہیں گر دل داری بدل بندی بدے، گر دل داری بدل بندی بدے. وہ کہتے ہیں اگر تیرے پاس تیرا دل ہے نا، تیرا دل ہے نا، تیرے پاس دل کی سلطنت ہے تو کیا کر دائے آن کشور کے سلطانیش نیست. وہ کہتے ہیں ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. اور جن ریاستوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا وہ ریاستیں کھنڈر بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں تیرا دل جو ہے، تیرے دل کا سلطان جو ہے، تیرے دل کی ریاست کا سلطان جو ہے، وہ تیرے دل کی مملکت کا سلطان جو ہے وہ محمد عربی ہے. لہذا اس سرور کائنات کو، اس دل پر کو، اس سلطان کو اس دل کے اندر بسا. اور آخری بات علامہ اقبال ایک اور اللہ کی بارگاہ میں درد چھیڑتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ شبِ پیش خدا بکر استنزار. اقبال کہتے ہیں میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عرض نیاز کر رہا تھا رو رو کے، اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ یہ امت اتنی ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے آج؟ یمن میں لڑائی، سوڈان میں لڑائی، شام میں لڑائی، عراق میں لڑائی، افغانستان میں لڑائی، آذربائیجان میں لڑائی، چچنیا میں لڑائی، بوسنیا میں لڑائی، کشمیر میں لڑائی، افغانستان میں لڑائی، پاکستان میں لڑائی. کون سا خطہ ہے جہاں لڑائی نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کے سارے ملک ہیں. کہتے ہیں شبِ پیش خدا بکروستی بے گزاشتین ازار. میں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی میرے اللہ یہ مسلمان اتنے ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں آگے سے چراؤ مسلمانان چراؤ ظالم تو خارم. یا اللہ ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا؟ مجھے بتا دے وجہ کیا. ندامت نمیدانی ای قوم. اقبال فرماتے اللہ کا جواب آیا مجھے، اقبال تو نہیں جانتا یہ قوم دل دار و لیکن محبوب ندار. تجھے نہیں پتا اس قوم کے پاس دل تو ہے لیکن دل میں انہوں نے میرے محبوب کو نکال دیا ہے. دل سے میرے محبوب کو نکال دیا ہے. جب سے انہوں نے میرے محبوب کو اپنے دل سے نکالا ہے. اب بتا اقبال تو بتا یہ میرے کیا لگتے ہیں؟ یہ اگر لگتے ہیں تو آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے میرے کچھ لگتے ہیں، ادروائز میں نہیں ان کو جانتا. اللہ ہمیں اگر جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، اللہ اگر ہمیں مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے تب ہی ہمیں یہ مقام اور مرتبہ ملے گا جب ہم آمنہ کے لال کو اس دل کے اندر بسائیں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے. دوستو بھائیو، آج کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ فرانس میں اس وقت بہت سارے خاکے حضور کے بنا دیے گئے. فرانس اس وقت ایک فرعون بنا ہوا پوری دنیا کے اندر، اور وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنا کے وہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ہے. وہ میرے رسول کے خاکے نہیں ہیں. وہ انہی کے کسی بڑے کے خاکے تو ہو سکتے ہیں، میرا رسول کا تو سایہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے رسول کا تو سایہ ہی نہیں ہے. تم میرے رسول کی تصویر بناتے پھرتے ہو یار، کتنے جاہل انسان ہو تم. میرے رب نے تو اپنے محبوب کا سایہ زمین پہ نہیں پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں نہ میرے رسول کے سائے کے اوپر آ جائے. تو تم میرے رسول کا خاکہ کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ کسی تمہارے باپ دادا کا خاکہ ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا خاکہ نہیں ہے. یہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ، سارے پیغمبروں کے حسن کو اکٹھا کر کے ایک پیکر میں اگر لے آئیں، آنچ
بہما دارت تو تنہا داری، اس بیکر حسن و جمال کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور تم ٹیڑے میڑے کھاکے بنا کے ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ ہاں ہم تمہیں پریشان کرتے ہیں، ہم پریشان کرتے ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے، ہم نے صرف ان کی 2-3 چیزوں کو بائیکاٹ کیا ہے۔ لیو کمپنی ہے بسکٹ کی، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، چل رہا ہے نا آج کل، اس کے اوپر پیٹرن چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ لیو کمپنی کے بسکٹ، آپ بھی اپنے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کرو، یہ ہے محبت کا اظہار۔ ٹوٹل جو کمپنی ہے یہ بھی انہی کی، جو ٹوٹل جس سے ہم تیل ڈلواتے ہیں یہ انہی کی، تیل نہ ڈلوائیں۔ 20 پمپ آپ سے یہاں سے گوجرا سے لے کے آگے تک 20 پمپ ملے، کسی اور سے تیل ڈلوائیں، ان سے نہ ڈلوائیں۔ وہ کہیں گے آپ یار ہم تو پاکستانی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، اس کا منافع اور جو کمیشن ہے اور جو رائلٹی ہے وہ فرانس جاتی ہے، ہر بسکٹ کی رائلٹی فرانس جاتی ہے۔ لیو کمپنی کے 25 بسکٹ ہیں کم از کم پاکستان کے اندر، یہ گالا آ گیا، یہ سپر آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ بسٹکس آ گئے، یہ جتنے مشہور، یہ بیکری آ گیا، جتنے مشہور بسکٹ ہیں وہ سارے لیو کمپنی کے۔ آج کے بعد مت کھاؤ، حضور سے عشق کا ثبوت دو، حضور سے پیار کا ثبوت فراہم کرو، بائیکاٹ کر دو۔ پورے پاکستان میں قربان جائے، پہلی بار عربوں نے کوئی عقل کا کام کیا ہے۔ عربوں نے اپنی کروڑوں کی جو انوینٹریز تھی، کروڑوں کا مال جو تھا وہ اٹھا کے انہوں نے باہر صحرا میں، بلکہ کل دکھا رہے تھے صحرا میں انہوں نے گھڑے کھودے اور ان کو پریس کیا، ہر چیز کو ختم کر دیا، پرفیوم اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں ان کی ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے وہاں ریت کے اندر بالکل اس کو مسک کر کے اس کو ریت کے اندر مار کے ان کا یہ فرانس والا دیکھ لو، ہم تمہیں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ اب فرانس سے چیخیں آنی شروع ہو گئی ہیں، چیخیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ تم ہماری چیزوں کا بائیکاٹ نہ کرو۔ اکانومی جو ہوتی ہے بڑے بڑوں کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور ان کا تو انہیں ساری چیزوں کے اوپر تھا۔ یہ عورتوں کا وہ فروبل یا اس طرح کا نام ہے کمپنی کا، جو عورتوں کے جو بناتی ہے یہ لپسٹک وغیرہ، عورتوں کے سنگار کے جو کام کرتی ہیں وہ ہے، وہ بھی میڈیا کے اوپر سارے آپ کو مل جائیں گے ان کے نام۔ تو اپنی ماؤں بہنوں کو کہو کہ ان کی پروڈکٹس اور 20 پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کرو، لیکن فرانس کی نہیں کرنی جب تک وہ توبہ طائب نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، لکھ کر نہیں دیتا۔ اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے آپ کو بسکٹ فرانس کے پیارے ہیں جب رسول پیارا ہے؟ رسول پیارا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی، اور بسکٹ چھوڑے نہ ان کے آپ، اور بسکٹ کھاتے رہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی موت جو ہے یہ تو صرف نعرہ ہی رہ گیا نا، نعرے کو عمل کی شکل دو، آج کے بعد تہیہ کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرو۔ اور آخر میں اقبال کا شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اچھا اس میں لفظ محبت نہیں بولا اقبال نے، بڑا سیانا اقبال نے لفظ وفا بولا ہے، اور کیجئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں، لیکن شرط وفا ہے۔ یہ لوح و قلم چیز ہے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں اے انسان تو محمد مصطفیٰ سے وفا کر، محبت سے اگلا درجہ وفا کا ہوتا ہے۔ وفا اسے کہتے ہیں جس میں رتی برابر بھی محبوب کی کسی خواہش کا بھی انکار نہ کیا جائے، اسے وفا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے وفا، وفادار، بے وفا۔ تو وفاداری کیا ہے کہ رسول سے جہاں پیار کرتے ہو پھر رسول کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھو، حضور کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور جن سے حضور پیار کرتے ہیں، جن کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا، گرے ہوئے غربا، یتیم، مسکین۔ ارے یار کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے وہ یتیم بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ پیٹرن میرے رب کا یہ ہے، میرے رسول کا پیٹرن یہ ہے، عشق مصطفیٰ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے محفل تو کروا لی، محلے میں یتیم بھی رہتا ہے، اس کو کبھی پوچھا نہیں کھانا تمہارے گھر میں کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا ہے، کبھی پوچھا نہیں اس کو، جلوس بھی نکال لیا، کبھی یتیم کی بیوہ کو پوچھا نہیں کہ تمہارے گھر میں جو بیٹی پل رہی ہے اس کی شادی کا کوئی انتظام ہے تمہارے پاس کہ نہیں، کبھی اسے پوچھ لو۔ یہ رسول سے وفا ہے، رسول کا نظام ایسے زندہ ہوتا ہے۔ بھائیو حلوے کھانا آسان ہے، دے کے کھانی بھی آسان ہے،
شربت پینے بھی آسان ہے، جوس پینے بھی آسان ہے، سب کچھ کرنا آسان ہے، میرے رسول کی ایک سنت زندہ کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا آخری دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے اللہ کے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نظام۔ ہم چاہیں اس کے ذریعے ہم اللہ کے نبی سے وفا کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عشق مصطفیٰ محبت